پر پاور ہے اور اس کا صدر دنیا کا طاقتور ترین شخص کہلاتا ہے۔ جب امریکی صدر بیرون ملک سفر کرتا ہے تو صرف ہوٹل اور پروازیں ہی بک نہیں کی جاتی بلکہ بہت سے اور اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ ان کے سفر کے لیے ایک اسپیشل ببل تیار کیا جاتا ہے جسے امپیریل ببل کہتے ہیں۔ اس ببل میں چند ایک مخصوص صحافیوں اور فوٹوگرافرز کو رہنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ امریکی صدر کی حفاظت کی ذمہ داری سیکرٹ سروس کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس میں 7,000 سے زائد ایجنٹس ہیں اور ان کے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ صدر کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اس محکمے کا بجٹ تقریباً $2.25 ارب کے قریب ہے۔ جب امریکی صدر بیرون ملک دورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاریاں مہینوں پہلے ہی شروع کر دی جاتی ہیں۔ سیکرٹ سروس کے ایجنٹس اور وائٹ ہاؤس کا عملہ متعلقہ ملک میں 3 مہینے پہلے ہی پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقامی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر صدر کی سیکیورٹی کی ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں۔ امریکی صدر ہوسٹ ملک میں جس ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں اس کے ایئر سپیس کو خالی کرنا ہوتا ہے۔ شہر میں صدارتی موٹرکیڈ کا راستہ محفوظ بنانا ہوتا ہے۔ اگر صدر پر حملہ ہو جاتا ہے تو انہیں وہاں سے کیسے نکالا جائے گا، کون سے قریبی ہاسپٹل میں لے جایا جائے گا، یہ تمام معاملات امریکی صدر کے کسی بھی ملک میں پہنچنے سے 3 ماہ پہلے ہی طے کر لیے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے صدر کی آمد قریب آتی جاتی ہے، ایجنٹ بم سونگنے والے کتوں کے ساتھ صدر کے راستے کے ہر سٹاپ کو چیک کرتے ہیں۔ صدر کے پروٹوکول کے راستے میں کھڑی گاڑیوں کو ہٹایا جاتا ہے تاکہ کار بم دھماکے سے بچا جا سکے۔ امریکی صدر جس ہوٹل میں قیام کرتے ہیں وہاں پارکنگ سے بھی تمام گاڑیوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر جب اپنی لیموزین سے نکلتے ہیں تو ان کے ارد گرد ایک شامیانہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی مشکوک شخص ان کی نقل و حرکت کو نہ نوٹ کر سکے۔ امریکی ایجنٹس اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ غیر ملکی دوروں کے دوران صدر زیادہ دور نہ جائیں۔ انہیں ایمرجنسی ہسپتال کے 10 منٹ کے سفر کے ڈایامیٹر کے اندر رہنا ہوتا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے کامیابی سے نمٹا جا سکے۔ امریکی صدر ایئر فورس 1 نامی طیارے میں سفر کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ایڈوانس طیارہ ہوتا ہے جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ یہ نیوکلیر حملے کے دوران الیکٹرو میگنیٹک پلس سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک بار فیول بھرنے کے بعد تقریباً 12,500 کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے۔ اسے دوران پرواز ہی ری فیول بھی کیا جا سکتا ہے۔ صدر کے پہنچنے سے پہلے اور بیک اپ طیارے کو ہوسٹ ملک میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ بھی ایئر فورس 1 کی خصوصیات والا ایک اسپیشل طیارہ ہوتا ہے۔ اس طیارے کی لوکیشن کو خفیہ رکھا جاتا ہے تاکہ ہنگامی صورتحال میں اس کو استعمال کیا جا سکے۔ امریکی صدر کے طیارے کے ساتھ کئی دوسرے طیارے بھی سفر کرتے ہیں۔ دوسرے طیاروں میں صدر کی لیموزین، ہیلی کاپٹر اور دوسرے آلات اور بھاری مشینری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں یا ہزاروں لوگ بھی ان طیاروں میں موجود ہوتے ہیں۔ صدر جب ہوسٹ ملک میں اترتے ہیں تو اپنی خصوصی لیموزین میں سفر کرتے ہیں۔ امریکی صدر کی اس کار کو دی بیسٹ یا فرسٹ کار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چلتا پھرتا ٹینک ہے جو بم پروف ہوتا ہے۔ صدر کا موٹر کیٹ 20 سے زیادہ گاڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب یہ موٹر کیٹ یا پروٹوکول نکلتا ہے تو اس کے راستے اور اطراف کی سڑکوں کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ امریکی صدر کو کسی بھی ہوٹل کے مرکزی دروازے سے اندر داخل کیا جائے۔ اکثر انہیں ہوٹل کے پچھلے دروازے یا کچن سے اندر لے جایا جاتا ہے۔ جس ہوٹل میں امریکی صدر قیام کرتے ہیں اس میں بھی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہوتے ہیں۔ صدر نے رہنا ایک سویٹ میں ہوتا ہے لیکن ہوٹل کی 3 منزلیں ان کے لیے مختص کی جاتی ہیں۔ صدر کے بک کمروں میں کوئی بھی عام یا خاص شخص نہیں رہ سکتا، وہاں صرف صدر یا ان کا عملہ ہی رہتا ہے۔ اگرچہ ہوٹل کے کمرے میں آلریڈی کھڑکیاں لگی ہوتی ہیں لیکن صدر کی آمد سے پہلے ان کھڑکیوں کو بلٹ پروف شیشوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ صدر کے کمرے سے تمام الیکٹرانک ڈیوائسز ہٹا دی جاتی ہیں۔ ٹی وی، ٹیلی فون وغیرہ سب چیزیں باہر پھینک دی جاتی ہیں اور ان کی جگہ سیکرٹ سروس والے اپنی محفوظ ڈیوائسز ان تمام کمروں میں نصب کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے اقدامات امریکی خزانے پر ایک بہت بڑا بوجھ بھی بنتے ہیں۔ امریکی صدر اکثر ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے بلکہ ان کے ساتھ ان کا کچن سٹاف بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہی سٹاف انہیں کھانا فراہم کرتا ہے۔ کھانے کو صدر تک پہنچانے سے پہلے سیکرٹ سروس کے اہلکار اس کھانے کو خود کھا کر چیک کرتے ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی دوسری یا ممنوعہ اشیاء تو ایڈ نہیں کی گئی۔
अमरीकी सदर के गैर मुल्की दौरों के दौरान तकरीबन 3 से 6 सिक्योरिटी की लेयर्स होती हैं। पुलिस बैरूनी सिक्योरिटी संभालती है। अक्सर इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाते हैं। जनरल सीक्रेट सर्विस के अहलकार दरमियान में होते हैं और सदर के सबसे करीब सदारती हिफाजती डिवीजन के एजेंट्स मौजूद रहते हैं। एजेंट्स की तरबियत इस तरीके से की जाती है कि ये सदर के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकें। 1981 में अमरीकी सदर पर एक पागल शख्स ने हमला किया तो सीक्रेट सर्विस का एक एहलकार उनके सामने आ गया। इस एहलकार ने अमरीकी सदर के सामने आकर अपने हाथ फैला लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अमरीकी सदर को कवर कर सके। इस एजेंट को सीने में गोली लगी और ये शदीद जख्मी हुआ, ताहम उसकी जान बचा ली